رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس پہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح۔ اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد۔ اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الریاض۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين۔ انتہائی واجب الاحترام آپ نے سب احترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں اور نوجوان عزیز بھائیوں، آج کی ساری کی محفل میں روح رواں خوبصورت آواز اور انداز کے والے محترم جناب قاری عبدالجبار خالد برادران صاحب ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ اپنے خوبصورت انداز کے اندر اپنا نعتیہ کلام پیش کرنے سے میں چند ایک منٹ کی حاضری دوسرا انداز کے سامنے پیش کرنے نہ دیا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے کو حقیقت آخر کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر سنن سمجھن کے بعد اللہ رب العالمین سارے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، موجودہ مہینہ ذوالحج کا مہینہ ہے اور قربانی کا مہینہ ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ قربانی کا مہینہ ہے اور اللہ نے شان کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کا مہینہ اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ اور آخری مہینے کے اندر اصل دوسرا سارے مل جل کے جانوروں کی قربانی کرنے ہیں اور اسلامی سال میں پہلے مہینے کے اندر اور بلکہ پہلی دماغ کے اندر انسان کی قربانی کی نصاب نظر آتی ہے۔ میرے دوستوں، عید الاضحیٰ آج آخری تیسری تہوار ہے اور عید الاضحیٰ میں اصل دوسرا مدعی ہے اور ان کے اندر ایک عمل کیتے سے قربانی کا عمل، خون جانور ذبح کرنے والا عمل، خون بہانے والا عمل جنا کیتے سے یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند۔ اللہ رب العالمین نے سب تو پہلے دن اللہ عبارت کی قسم چاہتی ہے۔ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ اللہ رب العالمین نے ان اللہ عبارت کی فضیلت واسطے قسم چاہ کے بیان فرمایا کہ یہ داری کو عظمت علیہ ہیں اور بڑی فضیلت علیہ ہیں اور دامی نوال داز حج کو جڑا سا عمل کرنے ہیں قربانی اللہ، یہ بہت بڑی فضیلت العمل ہے۔ فرمایا کہ اگر کہیں انسان نے دیتی خوشی کے نال اللہ کی رضا کی خاطر کہیں جانور کو ذبح کیتے سی، خون بہائے سی، فرمایا کہ جڑے میرے خون دا پہلا قطرہ زمین دے دھاندے اللہ کو قربانی کرنے دے سارے گناہ
قربانی کی فضیلت ہے. اور اصحاب رسول نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتے محبوب یہ قربانی سارے واسطے کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تو ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام سنت. فرمایا محبوب سارے واسطے کیا ہے یہ وچ؟ فرمایا قالوا فمالنا فیہا بکل شعرۃ حسنہ. فرمایا کہ ہر ایک بال دے بدلے اللہ تو آپ کو نیکی عطا فرمائے سے. جانور دے جسم دے جتنے بال ہیں فرمایا کہ ہر ایک بال دے بدلے اللہ کو نیکی عطا فرمائے سے. محبوب صحابہ نے دوبارہ سوال کی دے اللہ نے محبوب چلو یہ سب سمجھ آ گئی ہے کہ بال دے بدلے یہ جڑی اون ہے دمبے دے اتے بھیڑ دے اتے جڑی اون ہے یہ اون دا کیا بڑسی فصوف یا رسول اللہ. فرمایا یہ صوف یہ اون دے بارے کیا حکم ہے؟ فرمایا اون دے بھی ہر ایک بال دے بدلے اللہ کو آپ نیکی عطا فرمائے سے. اور میرے دوستوں قربانی العامل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور آپ نے لفظ جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو بڑی قربانی پیش کر کے دکھائی ہے، نذیر پیش کی تھی ہے کہنے طریقے دلال کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمر مبارک 120 سال ہے اور حضرت ابا حاجر کے عمر 90 سال ہے. پیغمبر ہے اللہ دا خلیل دوست پیغمبر ہے کیا اور این 120 سال کی عمر کے اندر اولاد کوئی نہیں. پیغمبر ہر ویلے اللہ کو رمض دے اللہ میں کو اولاد نرینہ عطا فرما. اور تو عادت سالے واسطے بھی یہ سبق ہے عقیدہ بنا کے ویسو کہ ساکو بھی کئی چیز کی ضرورت تھی وے اولاد تھی وے صحت تھی وے دنیاوی معاملات کے اندر کئی چیز کی ضرورت تھی وے. فرمایا ساکو بھی کہنے کو ماننا چاہیے اللہ کو ماننا چاہیے. اور پیغمبر علیہ السلام میں کھڑے ہو کے مردے کھڑے فرمایا رب هب لي من الصالحین اللہ میں ہوں نیک بیٹا عطا فرما صالح بیٹا عطا فرما. اللہ پاک نے خوشخبری دے دیتی ہے نیک بیٹے دی. فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ نے نیک پیغمبر نے نیک منگے اپنے حملی من الصالحین کہ میرے کو نیک بیٹا عطا کرا. اللہ نے خوشخبری دی فبشرناہ بغلام حلیم بردبار بیٹے کی خوشخبری عطا کر دیتی ہے. جے میرے بیٹا مل گئے اور بیٹا چلن سے پھرن لگے. پیغمبر کو بھی خواب باپ کو بھی خواب بیٹے کو بھی خواب باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر. کیا خواب دے دن فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام. بیٹا چلتا نہ پھرتا بدے کیا دے ابا جان میں رات خواب لٹھے بھی. کیا خواب کہ میں ذبح فی المنامی انی اذبح کہ میں بیٹا دے کو ذبح کیا کرے نا اپنے ہتھاں دے نال انی اذبح. فانظر ماذا ترى اے بیٹے کا جواب ہے کہ ابا جان یہ رہو تو لٹھے میں کو کر لو. قال یا مطفعل ما تؤمر. اگلا جملہ سنائے فلانا نے بیٹھے ہوئے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابراہیم حضرت اسماعیل فرماتے پہ اللہ اپنے باپ کو کہ انشاءاللہ تو سب کو صبر کرنے لے چکے سو میں کو صبر کرنے لے چکے سو. میرے دوستوں جنہیں میں نے یہ خواب اور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے پہن اور ذبح دا مرحلہ کافی طویل واقع ہے. میں شام کو گزار کاری عرض کرنا ٹائم بہت تھوڑا ہے. جنہیں میں نے ذبح کرنے پہن اور تلے پیغمبر دے جا پائے کتو بھی پیغمبر ہے چھوری چلتی نہیں پائی نرم و نازک گلے دے ہوتے ریشم کو بھی زیادہ نرم و نازک گلے گلے دے ہوتے چلتی نہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ کی چھری تو چلتی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟
اور ابراہیم نے غصے دے اندر آ کر وہ چھری گوئی میں پتھر دے ہوتے مارے، پتھر تو ٹکڑے دی گئے، جیسے پتھر تو ٹکڑے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آکے اے چھری تو نرم و نازک ریشم کو بھی زیادہ نرم و نازک کرنا ہے تو وہ تو جلدی نہیں پئی اور تو پتھر کو ٹکڑے کر دیتے نہیں، پر اللہ پاک نے چھری کو کھولنے کی طاقت دیتی ہے۔ اب وہ اللہ ہر چیز دکھا دے، اللہ ہر چیز دکھا دے رہے، اللہ جو جیکو کو معاملہ چاہے بلوا سکتے اور اللہ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے۔ اللہ پاک نے چھری کو قوت گویائی دیتی ہے، بولنے کی طاقت دیتی ہے۔ چھری کیا کہ یا ابراہیم الخلیل تقول مرة ابتعی بل جلیل یقول 70 مرة لا تقطعی۔ اے ابراہیم خلیل تو زیادہ بے حکم دے جاؤ ایک دفعہ کہ تو نرم و نازک ریشم کو نرم و نازک زیادہ کرنے دے ہوتے چل تے کٹ، لیکن اتنی دیر کے اندر رب جلیل میں حکم دینے کہ لا تقطعی تے نہیں چلنا، تے نہیں چلنا۔ میں ابراہیم خلیل اللہ تیرا آقا بنا جو رب جلیل کا حکم بنا، تو لہذا میں رب جلیل کا آقا بنے بھی تو میں نہیں چلی، جڑے ویلے نہیں چلی چھری اور بیٹا تنو ڈیرا پہ آدھا پہ کہ ابا چھری نہیں چلتی پئی، ہو سکتے تو باپ ہے، تیری شفقت تیری محبت تیرا پیار تیری الفت تیری انس زیادہ ہوئے کہ تو اس وقت نہ چلا سکتا ہوئے، لہذا یہ کر میں حکم دے وہ الٹا سما تو ان بعد بل چلا۔ فرمایا فلما اسلم وتله للجبین وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين۔ فرمایا کہ تم میں کو الٹا لٹا کے تے بل دوبارہ کرنا شروع کر دے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے حرکت اے طریقہ بھی استعمال کیتے لیکن چھری نہیں چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحان دے وچ بھی کامیاب ہو چکے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چلاون دے نال چھری چل بنی حضرت اسماعیل دے گلے دے ہوتے تو آج تو آپ کو اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑے گا، لیکن اللہ کو بھی پتہ ہے کہ ایسے لوگ کمزور لوگ حاصل کہ جنہیں اپنے مال کی قربانی نہیں کرنی تو اپنی اولاد کی قربانی کی میں کرے سن، تو اللہ نے حکم فرشتے کو حکم دیتے آٹا دیتے وہ جنت دے وچ بکرا تمبا گھن کے آ گئے اور حضرت اسماعیل کو اندر چیک دیتے تھے دمبے ادھر لے دیتے دمبا ذبح دی گئے اور وہ دمبے دے سب کے دنار اتوارے سارے ادھر قربانی کے اور ستانا قربانی جانور کی کرنے ہیں، مال کی قربانی کرنے ہیں، اور یہ جانور کو قربان کرنے یہ مال کو قربان کرنے میرے دوست صرف صاحب اپنی نیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی عمل کا اثر کر چکے ہیں، قربانی عمل اثر کر چکے ہیں، لیکن اثر جڑی گال آخر کی ہے کرن کی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب نیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری جا قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ رب العالمین کو نہ تمہارے جانور کا خون پہنچ دے نہ جانور کا گوشت پہنچ دے، فرمایا کیا پہنچ دے؟ تمہارے دل کا تقوی پہنچ دے۔ تقوی یعنی اللہ کی رضا کی خاطر تو سے کڑا عمل کرنے پہ وہ چیز عمل وہ عمل نہ ہو اجر مل سے ثواب مل سے۔ اگر ریاکاری ہے لوگوں کو اکراما مقصود ہے فرمایا بل نہیں نہیں فرمایا کہ دل دے تقوی دے نال طہارت دے نال اللہ کی رضا کی خاطر یہ قربانی عمل کو کرنا چاہیے۔ اور یہ قربانی عمل کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر 10 سال قیام فرمائے اور آپ نے 10 سال مسلسل قربانی فرمائی ہے، کوئی ایک سال نامہ نہیں فرمایا۔ دوسری روایت کے اندر یہ بھی آدھے کہ اللہ نے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڈے ذبح فرمائے، 2 دمبے ذبح فرمائے اور فرمائے میں اللہ ایک میڈا تے ایک دمبا میری طرف قبول فرما اور دوسرا میری وہ امت دی وہ امت
دبکے دی طرفوں قبول فرما جڑے قربانی رکھن دی طاقت نہیں رکھیں دے، قربانی کرن دی طاقت نہیں رکھیں دے، فرمایا کہ انہوں کی طرفوں قبول فرما۔ مہربان نبی شفیق نبی نے دیکھو امت کو تو وقت بھی یاد رکھی اور اصل فرمانی دے وچ خوشحالی دے وچ جے ویلے سارے کو پیسہ پا آوجے، صحت آوجے، ہر چیز آوجے، اصل اللہ کو بھی بھول گئے، اللہ کے محبوب کو بھی بھول گئے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں بیان فرمائے، آخری گال نوٹ کرنے والی گال ہے، دیکھتے گنو پتہ نہیں زندگی دا زندگی وقت ساتھ دے نہ دے، اگلے سال یہ ایام سا کو ملن نہ ملن، آج بھی قربان کی دن ہاتھ جن باقی ہے۔ فرمایا من وجد ساعتا لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جڑا بندہ طاقت رکھے دے، ہمت رکھے دے اور وسعت ہے انہیں کو جو قربانی کر سکتے، قربانی ہمت طاقت رکھنے کے باوجود جو ڈال مڈول کر میں دے عیسیٰ علیہ سے کر دے اگلے سال کرے سو 150 اگلے سال اللہ شریف بکسی اصلا فورم ہے دیرہ گھن کھڑے سو، دنگا گھن کھڑے سو، حصہ رکھے سو، پیسے اکٹھے کرے سو، یہ کرے سو، وہ کرے سو، فرمائے صرف ایک ڈال مڈول کرے دا پائے تا این بندے کو مسلمانہ دی عیدگاہ دے قریب آمد حق کہنے کہ اتنی شفقت اتنی مہربانی کہ فرمایا کہ میری امت دے طبقہ ایک میری طرف کو بیٹا قبول کرو، ایک میری امت دے انہوں نے طرف کو قبول کرو جڑے ہمت طاقت نہیں رکھیں گے، لیکن اتنا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے سخت حکم ارشاد فرمایا، فرمایا نے کہ جڑے بندے طاقت رکھیں دیں، طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ ڈال مڈول کرے دیں تو انہوں واسطے یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے کہ وہ بندے مسلمانہ کی عیدگاہ دے قریب نہ ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل سارے کو نیک آبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جڑا سارے قربانی کا عمل کیتے سے اللہ پاک سارے ان عمل کو بخشا کر قبولیت عطا فرمائے، جنہیں دوستہ نہیں کی تھی اللہ پاک انہوں کو بھی ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔